آصف بھائی یہ بتائیے گا کہ بیٹے پر اس کی ماں کا زیادہ حق ہے یا اس کی بیوی کا زیادہ حق ہے؟ کہاں سے لاتے ہیں نروز صاحب سوال؟ آپ بیٹے پر اس کی ماں کا کیا حق ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور بیوی کا کیا حق ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، خود ہی سمجھ لیجئے گا جی پلیز۔ بیٹے پر ماں کا پتہ ہے کتنا حق ہے؟ جی کہ جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا، اور ماں کو خوراک نہ ملے، اگر فرض کریں کسی بھی وجہ سے، جی، تو اپنی خوراک پتہ ہے کہاں سے لیتا ہے؟ ماں کی ہڈیوں سے۔ ہڈیوں سے؟ جی، اور ماں کی ہڈیوں کو کھا کے، ماں کے گوشت کو کھا کے وہ بنا ہوتا ہے، تو وہ ماں سے بنا ہے۔ اللہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ صحیح۔ آپ کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ پریگننٹ خواتین اچھی سے اچھی خوراک کیوں کھاتی ہیں؟ ایسے ساڑھے بچے نو لگے گی، ماں کے ذریعے سے خوراک اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ ماں کا اس پہ کیا حق ہے؟ پھر ماں جب اسے پیدا کرتی ہے، موت جتنا ڈرامہ وہ برداشت کرتی ہے، بالکل۔ پھر وہ دنیا میں آتا ہے، پھر اس کو پالتی ہے، کیسے؟ کیا قربانیاں دے کر، اپنی نیندیں قربان، اپنی ساری زندگی کی سوشل ایکٹیویٹیز، ہر چیز تباہ، بچے کو بڑا کرنا، اس کی سکولنگ، اس کی ساری پریشانیاں، پھر اس کو چوٹیں لگنی، اس میں اس کے ڈرامے، وہ سارا کچھ ماں نے برداشت کر کے اسے بڑا کیا۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ ماں کا کتنا حق ہے؟ بہت بڑا حق ہے، جو بچہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا۔ آپ وہ ایسے ہی تو نہیں مثال بنی کہ آپ ماں کو اٹھا کے بھی حج بھی کروا دے، کندھوں پہ اٹھا کے، آپ اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ بے شک ایسا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی جی ہی آپ کے لیے دی، اب آخری وقت میں آپ کو دیکھ کر جیتی۔ صحیح۔ اور آپ کہیں گے جی تہاڈا حق ہی کی ہے؟ یو کین ناٹ سے دیٹ۔ بالکل۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں لینا کہ ماں کا اتنا بڑا حق ہے تو جو بیٹے کی بیوی آئے گی وہ ماں کی غلام ہوگی۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں لینا۔ اصل یہی پوچھنے کا مقصد تھا۔ جی، اب یہاں پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک بیٹی جو اپنے بھائیوں کی شہزادی، اپنے باپ کی رانی، اپنے گھر میں پریوں کی طرح پلی، کسی میلی چیز کو ہاتھ میں نہیں لگانے دیتے تھے، اس نے تو چلے ہی جانا ہے، اس سے کام نہ کرواؤ، پیار سے، نازوں سے، بالکل، جو پلی ہوئی ہے، جس کو کوئی ہلکی سی چوٹ بھی لگ جائے تو باپ تڑپ اٹھے۔ ایسے ہی باپ کے بہت دل کے قریب ہوتی ہیں بیٹیاں، لاڈلی بھی زیادہ۔ وہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر کو، سب کو چھوڑ کے اب آپ کے بیٹے کے پاس آ گئی ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا کتنا حق ہے؟ تو اس کا بھی بہت بڑا حق ہے آپ کی زندگی کے اوپر۔ اس نے سب کچھ آپ کے لیے چھوڑا، اب یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آپ کے گھر سے اٹھ کو اس کو اس لیے تانا مارے کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے تو ہماری نوکرانی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ نہیں ہونے دینا۔ اس کے اپنے گھر میں اس کی ماں بھی تھی، اس کے بھائی بھی تھے، اس کا باپ بھی تھا، اس کا چاچا بھی تھا، ماما بھی تھا، سارے اس کے دفاع کے لیے موجود تھے۔ ان سب کی کل طاقت اب اس کے شوہر کے پاس ہے۔ بالکل صحیح، ایسا ہی ہے۔ اب اس کا شوہر وہ سب کچھ ہے جو اس کے میکے میں اس کے ماں باپ تھے۔ اتنا بڑا آپ نے دفاع کرنا ہے اس عورت کی، تو اس کا بھی بہت بڑا حق۔ تو مرد کے لیے بیلنس کا امتحان ہے، ماں اور بیوی۔ بہت ہی اچھا رہے گا جب وہ دونوں کو بیلنس کر کے چلے، ماں کو ماں کا درجہ دے، بیوی کو بیوی کا درجہ دے۔ صحیح سر، اگر اکثر ہوتا ہے کہ مائیں اپنی بیٹے کی بیوی سے یعنی بہو سے کسی نہ کسی وجہ سے نا وہ غصہ نکالنے کے چکر میں شکایتیں جھوٹی لگا دی یا اس کو ڈانٹ دیا یا جیسے بھی معاملات ساس بہو کے چلتے ہیں، تو ایسی صورت میں مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ مینج وہ کیسے کرے گا؟ آپ بھائی پہلے دن سے جب اپنی پالیسی سیدھی رکھیں گے نا، جی، جس کی غلطی ہے آپ اسی کو بتائیں گے، اسی حساب سے ٹریٹ کریں گے، صحیح، تو آپ کے معاملات ہمیشہ سیدھے رہیں گے۔ اگر آپ ماں کی سن کے بیوی کو ڈانٹتے ہیں یا بیوی کی سن کے ماں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو بھائی آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں۔ بالکل صحیح، آپ تو پھر ذلیل اور خوار ہی ہوتے رہیں گے ساری۔ صحیح۔ جب آپ بیلنس کرنا جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، آپ بھی کوئی بچے تھوڑی ہیں، آپ نے زندگی ساری ماں کے ساتھ گزاری، بیوی کو بھی سمجھ جائیں گے۔ صحیح ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ برتن جو ہے یہ کھڑکے ضرور، ٹوٹے نہ، ٹوٹے نا، بالکل ٹوٹنے نہیں دینا۔ صحیح، کھڑکتے رہیں، وہ تو پھر گھر ہے، چلتا ہے، چیزیں تھوڑی بہت تو اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، بیلنس کریں۔ بالکل پہلے دن سے قوانین اپنے جو ہے وہ سیدھے رکھیں، سیٹ رکھیں۔ میں نے وہ آپ کو بتا دیا، بیٹے پر سارا حق ماں کا ہے صحیح، اور بیوی پر سارا حق شوہر کا ہے۔
شوہر کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو کہیں کہ تو ساڑی نوکرانی ہے, میری لتاں کٹ دے, اب یہ کر دو اب وہ کر دو, تو دس از ناٹ اپروپریٹ. میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں, میری بیوی, آپ کی بیوی اگر ہمارے والدین کی خدمت کرتی ہیں, ہمارا کلچر ہے, انہیں بنا کر کھانا دیتی ہیں, ان کے کپڑے استری کر کے دیتی ہیں, تو میں اس کو اپنی بیوی کا احسان مانوں گا, اس کا شکر گزار ہوں گا کہ آپ یہ کر رہی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ کر دیتی ہیں اور پھر ہم ان کی ڈیوٹی میں شامل کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کی بیوی بیمار ہے اور وہ بریک چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ آج میں کھانا نہ پکاؤں, اور آپ کے ماں باپ اسے اٹھ کے کہتے ہیں آج تو روٹی کیوں نہیں پکائی, وہ اس کی ڈیوٹی یہ سمجھ آپ لے. نہیں کہنے دیں, یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, اسے بھی بریک چاہیے. آپ نہیں لیتے, آپ کے والدین نہیں لیتے بریک, وہ بھی لے سکتے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے مینج کرنی ہے, بیلنس کرنی ہے. صحیح سر.